إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال الله تعالى سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما نحل والد ولده نحلا افضل من ادب حسن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے، چاہے وہ بیٹوں کی شکل میں ہوں یا بیٹیوں کی شکل میں ہوں، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ہمارے کندھوں پر کچھ ذمہ داری رکھی ہے، جن میں سے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کا فائدہ اور جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، مگر کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن کا اثر اور ان کا فائدہ آخرت کی زندگی سے ہے۔ اولاد کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اسی طریقے سے ان کی دیگر ضروریات زندگی کو پوری کرنا، یہ بلا شک و شبہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کا مسئول ہے، اس کا مکلف ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مگر ان سب سے بڑھ کر کے جو ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، وہ اولاد کی تعلیم اور تربیت ہے۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت یہ ایسی ذمہ داری ہے ایک باپ کے کندھے پر کہ جسے اس کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو نہیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ جواب دہ ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے توحید کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے مال نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ایسے ہی ایک فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں، دینی تعلیم دیں اور ان کی دینی تربیت کریں۔ آپ دنیوی تعلیم پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، اللہ رب العزت اس کے بارے میں آپ سے صحیح سوال کرے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے، آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اونچی سے اونچی تعلیم دلاؤ،
شریعت نہیں روکتی ہے، مگر جس چیز کو فرض کیا ہے، جس چیز کو واجب کیا ہے وہ دینی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ کسی باپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائے، کسی باپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو انجینئر بنائے، کسی باپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی اونچی سے اونچی ڈگریاں دلائے۔ اگر وہ دلاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دلاتا ہے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، مگر ہر باپ کے اوپر واجب ہے، ہر باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ چاہے دنیاوی تعلیم دلائے نہ دلائے اور کچھ سکھائے نہ سکھائے، مگر اس کو دینی تعلیم سکھانا اس کے اوپر فرض ہے میرے بھائی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ اولاد کو سکھاؤ گے، آپ اولاد کو دین کی تعلیم دو گے تو اولاد نماز پڑھے گی، اولاد دینی راستے پر رہے گی، آپ حق پر رہے گی، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بات کی چیز ہے۔ آپ کی تعلیم سے، آپ کی تربیت سے آپ کی اولاد حق کے راستے پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی وہ اللہ جانتا، مگر آج آپ کے اوپر فرض ہے، آج آپ کے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے آپ اس کو دینی تعلیم دو، آپ اس کی دینی اور اسلامی تربیت کرو، آپ ایسے مراکز میں، آپ ایسی جگہوں پر اپنی اولاد کو جو ہے داخل کرو جہاں دینی تعلیم اور دینی تربیت دی جا سکتی ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے۔ اور میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے میرے بھائیوں، ایک باپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا کر کے فخر محسوس کرتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر دیا، ایک باپ اپنی اولاد کو انجینئر بنا کر کے ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑی ذمہ داری ادا کر دی، میں نے بہت بڑا کام کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا گفٹ دے دیا، میں نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا انعام دے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دیتے ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈگریوں کی شکل میں ہو، یاد رکھو کوئی باپ اپنی اولاد کو بہترین تربیت دینی تعلیم سے بڑھ کر کے کوئی عطیہ اور کوئی گفٹ اور کوئی ہدیہ اور کوئی انعام نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی آپ نے اولاد کو ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو، دینی تعلیم دیتے ہو، یہ جتنی چیزیں آپ نے اپنی اولاد کو دی ہے ان میں سب سے بہتر اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ دینی تعلیم اور تربیت ہے میرے بھائیوں۔ ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی ایسا عطیہ دیا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا گفٹ دیا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا انعام دیا ہی نہیں ہے جو ادب حسن، بہترین تربیت دینی تعلیم سے بڑھ کر کے ہو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، جب تمہاری اولاد کی زبان کھلنے لگے، آپ کی اولاد بولنے لگے، وہ جو ہے باتیں کرنے لگے تو انہیں لا الہ الا اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، یہ کلمہ سکھاؤ، اس کلمہ کا معنی سکھاؤ، یہ کلمہ ان کو رٹاؤ، اس کلمہ کے تقاضے بتاؤ، اس کلمہ کے جو ہے اصول اور ضابطے بتاؤ، اس کلمہ کے فوائد بتاؤ، اس کلمہ کی کتنی پابندی کرنا ہے، اس کی اہمیت انہیں سکھاؤ۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، لہذا اس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے اور یاد رکھنا کہ اولاد کی بہترین تربیت کا اور اولاد کے ادب حسن کا جو سب سے بہتر ذریعہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ایک واحد ذریعہ ہے، ایک اکیلا تنہا ذریعہ ہے کہ آپ نے اولاد کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجئے۔ کوئی اولاد نیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے پاس دینی تعلیم نہ ہو، بھائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی اہمیت کو جان رہا ہے، اس کے پاس نماز کی فضیلت کا علم ہے، نماز کے فوائد کا علم ہے، تب وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر کوئی سنت پر قائم ہے، انہیں سنت کی اہمیت معلوم ہے، تب وہ سنت پر قائم ہے میرے بھائیوں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس علم ہو مگر عمل نہ کرے، مگر بغیر علم کے کوئی عمل کرے، ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا میرے بھائیوں؟ ایسا تو ممکن ہے، بہت سارے بھائیوں کو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ علم نہیں ہے، علم ہے ان کے پاس مگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں، جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے مگر نہیں پڑھتے ہیں۔ مگر ایک شخص ایسا بتاؤ جو نماز کو نہ جانتا ہو، نماز کی اہمیت کو نہ جانتا ہو مگر وہ نماز پڑھتا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو جب ہم اپنی اولاد کو
دینی تعلیم دیں گے تو یہ ان کی زندگی کے لیے ذریعہ ہوگا نیکی کرنے کا اور نیکی کے راستے پر قائم رہنے کا. اور جب نیکی کے راستے پر ہماری اولاد قائم رہے گی تو وہ کل آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوگی اور جہنم سے اس کی حفاظت ہوگی، جس جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم جس کی ایندھن یہ لوگ اور پتھر ہیں میرے بھائیوں. لوگوں کو اس میں جھونکا جائے گا اور جہنم کی آگ ان سے بھڑکے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اس پر بہت ہی سخت اور بہت ہی مضبوط ترین فرشتے متعین کیے گئے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے یہ فرشتے جو جہنم پر متعین کیے گئے ہیں یہ اندھے ہوں گے، یہ بہرے ہوں گے، یہ جو ہے کہ نہ تو ان کی سزاؤں کو دیکھ پائیں گے نہ ان کے عذاب کو سن پائیں گے. ان کا کام صرف ان کو سزا دینا اور دیتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت نے کہا اس جہنم سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچاؤ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں، تعلیم اور تربیت، اولاد کو دینی تعلیم دینا یہ اولاد کی تربیت کا واحد ذریعہ ہے جس کے بغیر اولاد کی تربیت ناممکن ہے. اس لیے ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے تعلق سے سوچے اور سمجھے اور کتنی بڑی نادانی ہے اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے اور کتنی بڑی ناسمجھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیوی تعلیم کے لیے نہ معلوم کتنے اور کتنے گھنٹے بزی رکھتے ہیں. نہ معلوم ان کے لیے اس کے لیے کتنے گھنٹے ہم خود پریشان رہتے ہیں، اپنے اولاد کو مشغول رکھتے ہیں، مگر دینی تعلیم کے لیے ہم چند منٹ اور چند گھنٹے اور چند لمحے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے بھائیوں. ہم کیا سوچتے ہیں اللہ کے بندو، اگر یہ دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرے گی ہماری اولاد تو کل ان کو کھانے کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے بندو ذرا سوچو یہ کون سا انصاف ہے کہ جب جانتے ہو آپ کہ اگر یہ دنیاوی تعلیم نہیں دو گے تو اولاد کے لیے اس دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا، تو آپ یہیں پر یہ چیز کیوں نہیں سمجھ پاتے ہو کہ اگر ہم دینی تعلیم نہیں دیں گے تو آخرت کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. دنیاوی تعلیم نہیں دو گے تو دنیا کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اولاد مر جائے گی بھوک سے میرے بھائی. مگر جو ہے اگر دینی تعلیم نہیں دو گے تو آخرت کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. لیکن آخرت میں تو موت نہیں ہے، آخرت میں تو مرنا نہیں ہے. تو اس جہنم سے، اس عذاب سے، اس سختی سے، اس پریشانی سے بچانا زیادہ اہم ہے کہ اس وقتی پریشانی سے بچانا زیادہ اہم ہے میرے بھائیوں. ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اس لیے توجہ دیجئے، ہم سب کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ہے اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم وتعالی جواد کریم علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. میرے بھائیو، جہاں پر اولاد بہت بڑی نعمت ہے وہیں پر اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے کہ یہ ہماری دشمن ہے، اور اس دشمنی کا مظاہرہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت زیادہ ہونے لگا ہے. اس بوڑھے باپ سے پوچھو جس کی اولاد اس کے ساتھ اسے سلوک نہیں کر رہی ہے. اس بوڑھی ماں سے پوچھو جو اپنی اولاد سے پریشان ہے. اور آج یہ ہمارے معاشرے میں اکا اور دکا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ اپنی اولاد سے تنگ ہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا اور آپ شاید کوئی اعتراض نہ کریں گے. جس بزرگ سے ملاقات کرو، جس بزرگ ماں سے ملاقات کرو،
تو میرے بھائیوں اپنی اولاد کی شکایت ہے کہ نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، راتوں رات کو جو ہے کیا نام ہے گھومتا ہے، اور اگر کوئی بات کہو تو الٹا سیدھا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے کبھی غور کیا کہ اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہم سے کہاں کوتاہی ہو گئی ہے کہ جس کوتاہی کی بنیاد پر آج ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے؟ وہی جب موقع تھا اس کی تربیت کا، اس کی تعلیم کا، تو ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ مجھے ایسے موقع پر وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر یاد آ جاتا ہے کہ باپ نے جب شکایت کی اپنے بیٹے کی کہ میرا بیٹا میری باتوں کو نہیں مانتا ہے، میری عزت کو عزت نہیں کرتا، میرا احترام نہیں کرتا، ایک باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تیش میں آ کر کے اس بیٹے کو بلایا، طلب کیا، اس کی تو حالت خراب ہو گئی بیٹے کی، کہا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا امیر المومنین بالکل مجھ سے غلطی ہوئی ہے، باپ کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن ذرا ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ کیا بیٹے کا بھی باپ کے اوپر کوئی حق ہے؟ باپ کے تو بہت سارے حقوق ہیں، اس کی بات مانے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، اسے سارے حقوق۔ بیٹے کا بھی باپ پر کوئی حق ہے؟ کہا کیوں نہیں حق ہے؟ کہا کچھ ایک دو تو بتا دیجئے۔ کہا ایک تو حق ہی بہت اہم ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے اور اس کی دینی تربیت کرے۔ کہا امیر المومنین میرے اس باپ نے مجھے ایک لفظ دین کی تعلیم نہیں دی ہے، جہاں اس پر غصہ تھے اس پر غصہ ہو گئے۔ کہا یہاں سے چلے جاؤ، جب تم نے پہلے اس کے حق کو ضائع کر دیا تو آج وہ زندگی بھر تمہارے حق کو ضائع کرے گا۔ آج ہم بچوں کو جب دینی تعلیم دیں گے، باپ کسے کہتے ہیں؟ ماں کون ہوتی ہے؟ قرآن کی وہ آیت تو بچوں کو پڑھاؤ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ قرآن کی آیت تو پڑھاؤ ان بچوں کو۔ یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اس آیت پر نظر بھی نہیں پڑتی ہے جس میں رب العالمین نے کہا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے قطعی۔ جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ایسے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے بچوں کو، اولاد کو، بیٹوں کو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، بیٹے اگر تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک اف نہ کہو، اف نہ کہو، کبھی ڈانٹو مت، کبھی جھڑکو مت، ہمیشہ رحمت اور شفقت کا بازو جھکائے رکھو، دعا کرو اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی۔ یہ آیت کریمہ تو کوئی بچہ پڑھ لے، یہ آیت تو پڑھ لے، اس کا ترجمہ تو سمجھ لے، تب نہ باپ کے حقوق کو ادا کرے گا۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔